انتہا ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ نوید اور زینب کا رشتہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ زینب کی ماں نے جس طرح الگ گھر کی ڈیمانڈ کی ہے اپنی بیٹی کے لیے، یہ سن کر نوید تو حد سے اکھڑ جاتا ہے اور گھر آ کر انہیں دھمکا کر جاتا ہے، میری ماں کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے، میرے لیے میری ماں سب سے اہم ہے، اور اگر آپ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو میری ماں بھی ہم سب کے بارے میں سوچتی ہیں، آپ نے رکھنا ہے تو اپنی بیٹی کو شوق سے اپنے گھر پر بٹھا کر رکھیں۔ کافی بدتمیزی کر کے جاتا ہے وہ زینب کی ماں سے، اور وہیں زینب کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی پہنچ جاتی ہے اسما آنٹی کو باتیں سنانے کہ میری ماں نے کوئی ایسی غلط فرمائش نہیں کی تھی کہ نوید اس طرح دھمکیوں پر اتر آئے، اب مجھے بھی ان سے شادی نہیں کرنی، نہ ان کے ساتھ رہنا ہے، مجھے ان سے خلا چاہیے۔ یہ سب سن کر تو اسما کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پیچھے کھڑا نوید بھی ایک دم سے چونک جاتا ہے۔ خلا کی بات کر کے زینب وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے۔ خیر معاملات دونوں کے درمیان سیٹ ہو جاتے ہیں اسما بیگم کی وجہ سے۔ وہ نہ صرف زینب کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات کرتی ہیں بلکہ زینب کو بھی سمجھاتی ہے اور فوری طور پر شادی کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں تاکہ مزید کوئی بدمزگی نہ ہو سکے۔ یوں زینب کی ماں بھی مان جاتی ہے کیونکہ دوسری صورت میں اپنی بیٹی کو طلاق دلوا کر گھر نہیں بٹھا سکتی۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ سجل اپنی ماں کو لے کر پولٹ پہنچ جاتی ہے ان کو اسما بیگم کے برابر کھڑا کرنے کے لیے۔ بال کٹوائے جاتے ہیں، فل میک اوور کیا جاتا ہے، اور جب یہ دونوں گھر پہنچتی ہے تو احمد اپنی ماں کو دیکھ کر ہنس پڑتا ہے، یہ کیا کروا لیا آپ نے؟ وہ بال آپ پر کتنے سوٹ کرتے تھے، کتنی سوبر لگتی تھیں آپ، اب یہ بالکل بھی نہیں اچھے لگ رہی۔ ایسے میں سجل غصہ کرتی ہے، چپ کرو تم، اتنی پیاری تو لگ رہی ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اسما بیگم شادی کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے، زینب کے لیے زیور بنواتی ہیں اور اس زیور کو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پھیلائے چیک کر رہی تھی جب سجل ان کی ٹوہ لینے ان کے کمرے تک آتی ہے اور یہاں پر بڑے بڑے زیور دیکھ کر اس کی رال ٹپکتی ہے۔ گھر میں ایک اور تماشا لگانے کا یہ اچھا موقع ہے، وہ ان زیورات میں سے کنگن کی ڈبی اٹھا لیتی ہے، چوری کر لیتی ہے اور یہ ڈبی جا کر انم کے کمرے میں چھپا دیتی ہے۔ اب جب اسما بیگم واویلا مچاتی ہیں کہ میں نے زینب کے لیے اس میں کنگن بنائے تھے، وہ غائب ہیں، سب گھر والے وہیں موجود، زینب بھی جو نوید کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی، یہ بات سن کر وہ بھی پریشان ہوتی ہے۔ ایسے میں نوید کہتا ہے مجھے پتا ہے اچھے سے یہ کنگن کس نے چرائے ہیں، یہ کس کی حرکت ہے۔ یہ دونوں بھائی پہنچ جاتے ہیں نوشین کے پورشن میں سجل کے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے۔ سجل چیختی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی کنگن نہیں اٹھائے، آپ لوگ ہر بار مجھے کیوں الزام دیتے ہیں، میرے ساتھ ہی کیوں غلط کرتے ہیں، میرے کمرے میں نہیں ملے تو اب انم کا کمرہ بھی چیک کریں جا کر۔ ایسے میں انم چیختی ہے کہ میرے کمرے سے کیوں ملیں گے، میں زینب کے کنگن کیوں چراؤں گی۔ یہ سن کر زینب کہتی ہے کوئی حرج نہیں اگر انم کا کمرہ بھی چیک کر لیا جائے۔ یہ سن کر انم کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ ہاتھ پکڑ کر زینب کو اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہے، آؤ دیکھ لو، کر لو تلاشی میرے کمرے کی، کچھ نہیں ہے یہاں۔ وہ اپنے الماری میں سے کپڑے نکال کر زمین پر پٹکتی ہے اور تبھی وہ کنگن کی ڈبی زمین پر آ گرتی ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں، انم بھی شاکڈ ہو جاتی ہے۔ سب گھر والوں کی نظر میں وہ مجرم بن گئی اور سجل تو یہ تماشا دیکھ کر بہت ہی محظوظ ہو رہی ہے۔ ایسے میں زینب کے دل میں گرہ آ چکی ہے، انم کی طرف سے دونوں کی دوستی میں دراڑ پڑ چکی ہے کہ شاید تم چاہتی ہی نہیں انم کہ میری اور نوید کی شادی ہو، تبھی یہ حرکتیں کر رہی ہو۔ زینب بدتمیزی کرتی ہے انم کے ساتھ تو نوید کو غصہ آ جاتا ہے، انم ایسا کر ہی نہیں سکتی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں، یہ سب کچھ جس کی چال ہے میں اچھے سے سمجھ رہا ہوں، ہم لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی۔ وہیں دوسری طرف نوشین بیگم کمرے میں بیٹھی سجل سے کہتی ہیں کہ جو تماشا آج لگا ہے، نوید جتنا ماتھے کا گرم ہے نا، مجھے تو لگا تھا آج اپنی بیوی کو طلاق دے ہی دے گا۔